انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے میں آج لائیو سیشن کے اسلامی بہنوں کے سوالات شروع کرنے لگا ہوں۔ جی کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کوشچن ہے، آپ اس موضوع پہ سخت بیان ریکارڈ کروائے۔ ہمارے ملک میں مرد شادی کر کے باہر چلا جاتا ہے اور بیوی پیچھے اکیلی رہ جاتی ہے، جبکہ مرد سب سے محفوظ تحفظ ہوتا ہے۔ شکایت کرنے پر بھی کہا جاتا ہے بہت لڑکیاں ایسے رہتی ہیں۔ جی غلط ہے، کیا بیان ریکارڈ کروں، کتنی بار تو بول چکا ہوں، کتنی دفعہ کنڈیم کیا میں نے اس غلط رویے کو، اور مردوں کو بھی اس بات کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہ اب عورتوں کا بھی بیچ میں قصور ہے نا کہ وہ شادی سے پہلے اس معاملے کو سیٹل کر لیا کریں نا، اس کے بعد ہاں کیا کریں نا نکاح کے لیے۔ عورتیں بھی تو مجرم بنی ہوئی ہیں نا، جب انہیں پتہ ہے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے اپنے معاملات کو دیکھ لیں۔ اب جس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا خاوند دوسرے ملک میں ہوتا ہے تو پوری آپ تحقیق کریں کہ وہ اپنے ساتھ بیوی بچے وہاں رکھ سکتا ہے، اتنی اس کی انکم ہے یا نہیں، اس کے بعد آپ شادی کے لیے ہاں کریں نا۔ یہ تو معاملات پہلے کے ہیں، بعد میں بھی ہم تو کنڈیم کرتے ہیں۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، یہ تو زیادتی ہے۔ نیکسٹ۔ جی کوشچن ہے کہ علی بھائی، میرے ہسبینڈ ریسنٹلی رفع الیدین کرنا شروع ہوئے ہیں، لیکن میرے فادر نے جب انہیں سمجھایا تو وہ غصے میں انہیں بہت ڈانٹا اور کہا جو مرضی کرو نہیں چھوڑوں گا۔ اب میرے ابو ان سے ناراض ہیں۔ آپ کون ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کون ہے، مطلب یہ ابو سے مراد یہاں پہ سسٹر کے ابو ہیں یا اس کے خاوند کے ابو ہیں؟ اور اگر سسٹر کے ابو ہیں تو ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی، وہ انڈیپینڈنٹ فیملی ہے، جس طرح مرضی اپنی زندگی گزارے، تو باقی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ویل لیفٹ ہی کریں اور سنت پہ ڈٹے رہیں۔ نیکسٹ۔ یہ سوال ہے، علی بھائی کیا فرض اور نفل نماز میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اردو میں کوئی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اردو میں کیوں کرنی ہے آپ نے دعا؟ آپ کو ایک دعا اللہ کے نبی اسلام نے ایسی بتا دی ہے جو دنیا کی ہر دعا کو چاہے اردو میں ہو انگریزی میں ہو کور کرتی ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کریں، سب کچھ اس کے اندر کور ہے۔ اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں کہ نبی اسلام نے اپنی مادری زبان میں نماز کے اندر دعا کرنے کی اجازت ہو۔ نماز ظاہر ہے مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، اس کو آپ نے عربی میں ہی لے کے چلنا ہے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ کوشچن، اگر شوہر کی تنخواہ 60,000 ہو اور وہ ہر مہینے بیوی بچوں کو 22 سے 23,000 خرچہ دیتا ہو تو کیا بیوی کی طرف زیادہ خرچہ مطالبہ کرنا ٹھیک ہوگا یا غلط؟ کیا بیوی شوہر سے زبردستی زیادہ خرچہ مانگ سکتی ہے اسلام میں؟ اسلام میں یہ ہے کہ بیوی کی جتنی ضرورت ہے نا اتنا لے گی۔ اب خام خانہ نہ نظر رکھے کہ 60,000 ہے تو میں نے وہ 60 ہی اس سے لینا ہے۔ آپ کا اگر گزارا 22-23 میں اچھا ہو رہا ہے تو آپ نہ لیں، اور اگر نہیں ہو رہا تو جتنا آپ کو اور چاہیے ضرور لیں۔ نیکسٹ۔ جی اگلا سوال ہے، سر میں 5 سال سے ڈیلی رفع الیدین سے نماز پڑھتی ہوں، اپنے پیرنٹس سے جی نفل پڑھتی ہوں اپنے پیرنٹس کے احصال ثواب کے لیے، اور ڈیلی 2 نفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پڑھتی ہوں۔ کیا اس عمل سے مجھے ایسے عمل کرنا چاہیے یا چھوڑ دوں؟ آپ کا لیکچر کوئی عمل نہیں ہے، آپ ہاں جو لیکچر آپ نے پوچھا وہی دیکھ لیں، احصال ثواب کے 10 طریقے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے، اگر بارش کے پانی کی چھینٹیں کسی ناپاک چیز پر رستے میں پڑے پھر وہ کپڑے پر لگ تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ بارش میں چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی ناپاک چیز ہے جس کے چھینٹے پڑ گئے ہیں؟ اگر ناپاک ہے تو ظاہر ہے پھر تو کپڑے ناپاک ہوں گے۔ خالی بارش کے چھینٹے یا کیچڑ کپڑوں پہ لگنا وہ ناپاک تو نہیں ہے، جب تک آپ کو ناپاکی کا یقین نہ ہو اس میں کہ مکس ہوئی بھی ہے۔ عام کیچڑ جو ہے روڈز کے اوپر راستوں میں وہ پاک ہے، جب تک کہ آپ کے سامنے گٹر کا پانی اتنی کثرت سے اس میں شامل نہ ہو جائے کہ اس کا رنگ بو اور ذائقہ بدل جائے۔ ادروائز عموماً جو بارش کا پانی ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ ہاں نالیاں ابل رہی ہیں اور آپ وہاں سے گزرے اور آپ کو چھینٹے پڑے تو یقیناً آپ کو پھر کپڑے چینج کرنے ہوگے یا ان کو دھو کے ہی نماز ہوگی، ویسے نہیں ہوگی۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے، بیوہ طلاق اور خلا لینے والی عورت اگر حاملہ ہو تو عدت کا حکم کیا ہوگا؟ تفصیل سے بتا دیں۔ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو پریگننٹ عورت ہے جب تک اس کی وہ اولاد نہیں ہوتی اور اس کے بعد کا 40 دن نہیں گزر جاتے تو اس کی وہ عدت چلے گی۔ نیکسٹ۔
یہ اگلا سوال ہے، کیا عورت اپنے شوہر کے ساتھ باہر جانے کی ریکویسٹ کر سکتی ہے، جیسے کچھ کھانے یا گھومنے؟ مجھے کہا گیا ہے کہ میری ماں اور بہن گھر بیٹھی ہیں تو مجھے بھی گھر ہی بیٹھنا چاہیے۔ کہ آپ کی اپنے خاوند کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر آپ کا خاوند آپ کے ساتھ فرینک ہے اور وہ آپ کی خواہشات کا خیال رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو لے جائے گا، اور اگر آپ کی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ زبردستی تو کوئی نہیں جا سکتا کسی کے ساتھ، تو آپ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کریں نا آپس میں میاں بیوی۔ نیکسٹ، یہ اگلا سوال ہے، کیا کوئی آدمی عورت کو ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کرے تو کیا عورت کو اجازت ہے کہ اسی وقت اس کی کھوپڑی اڑا دی جائے گولی سے؟ نہیں، گولی سے کیوں اڑانا ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ہراسمنٹ کر رہا ہے تو آپ قانونی راستہ اس کے لیے اختیار کریں۔ کھوپڑی اڑانے سے کیا ہوگا؟ آپ پوری زندگی جیل میں جا کے ذلیل ہو جائیں گے، اس کا تو کوئی رزلٹ یہ نکلے گا۔ تو اس کے لیے آپ قانونی راستہ اختیار کریں، قانون میں سخت سزائیں موجود ہیں اس حوالے سے۔ نیکسٹ، جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، بہت لوگوں کو استنجے کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک گھنٹہ واش روم میں گزار دیتے ہیں، اگر بہت صفائی کے بعد بھی ہلکی سی نجاست لگی رہ جائے تو کیا وہ معافی ہو جائے گی؟ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ معاف ہے۔ نہیں، کوئی اجازت نہیں لگی رہتی ہے، کیسے لگی رہ سکتی ہے؟ گھنٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، سنجے میں کیوں لگی رہ جائے گی؟ ہاں، وہ جو قطروں کی بیماری ہے وہ بھی 1 یا 2 دفعہ قطرے آتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، وہ تو کوئی ریئر چانس ہوتا ہے کہ کسی کے قطرے رکے نہ، کسی کے مثانے کی کمزوری ہو، لاکھوں میں ایک بندہ ہوتا ہے ایسا۔ سنجے کے قطرے اور سنجا کرنے کا طریقہ، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ، جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، اگر فطرانے کی رقم غلطی سے کم ادا کی ہو تو کیا بقیہ فطرانہ عید کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ کسی اور غریب کو، یا پہلے جس کو دیا تھا اسی کو دیں گے؟ جس کو مرضی دیں آپ کی مرضی ہے، چاہے اس کو دیں کسی اور کو دیں، فطرانہ آپ یعنی ڈیوائڈ کر کے بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب رہ گیا آپ نے دینا تو ہے نا، بعد میں بھی دیں اس کو، اگرچہ اس کا ثواب اتنا نہیں ہوگا، آپ صدقہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دینا تو ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے، وہ آپ دیں، روزوں اسی سے کمپنسیٹ ہونی ہے آپ کی۔ جی نیکسٹ، جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، مجھے ایک خطیب صاحب نے 10 سال پہلے 500 دیے اور کہا کہ خرچہ نہ کرنا، برکت ہوگی، میں نے سنبھال کر رکھے، ابھی آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں نے غریب کو دے دیے، اب میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتے۔ تو یار بس کیا کریں، آپ کی عقل پہ ماتم ہے، اس طریقے سے کچھ ہوتا ہے؟ جائیں 500 روپیہ اور لے لیں جا کے اس سے، ایک جو ہمارے بلال بھائی کو بھی دے دیں، ایک شاہد بھائی کو بھی، ایک اپنا حافظ عرفان صاحب کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، بیوہ عورت نے سوگ لونر منتھ کے حساب سے پورا کرنا ہے یا سولر کے حساب سے؟ لیونر کے اعتبار سے پورا کرنا ہے، ظاہر ہے ایک آدھ دن کا فرق پڑے گا نا، لیونر کے اعتبار سے۔ نیکسٹ، جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، کیا کوئی آدمی عورت کو ہراس کرنے کی کوشش کرے؟ یہ پہلے ہو چکا ہے، یہ ہو جائے۔ جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، اسکول سے بچے آتے ہیں 1 بجے جاتے ہیں، 1:30 پہ جمعہ ہو جاتا ہے تو مسجد جاتے جاتے 1:25 ہو جاتے ہیں، تو کبھی جمعہ چھوڑ دیں تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں تو آپ 1:45 والی مسجد میں چلے جائیں نا، اور مسجدیں بھی ہوتی ہیں، یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ نے یہ حرکت کرنی ہے، جمعہ آپ دوسری مسجد میں پڑھیں۔ نیکسٹ، جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، بھائی آئی ہیو 2 ڈاٹر تھرو اڈاپشن، میں ان دونوں کے 1/3 انہیریٹنس میں دے سکتی ہوں ایز اے گفٹ، یا 1/3 ان پہ ڈیوائڈ ہوگا؟ 1/3 جو ہے نا، ٹوٹل مال کا 1/3 جو ہے نا، وہ آپ ادر دین وارث کو دے سکتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر گفٹ کر سکتے ہیں، بعد میں تو ظاہر ہے اس کو نہیں ملنا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 کی وصیت آپ کرتے ہیں، دونوں طریقے درست ہوں گے، وصیت کے بغیر نہیں ہوگا، آٹومیٹیکلی نہیں اڈاپٹیڈ کو ملے گا، کیونکہ وہ حقیقی تو نہیں ہے نا۔ نیکسٹ، جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، السلام علیکم سر، میں آن لائن مارکیٹنگ کرتی ہوں مگر اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے اور اکثر غلط چیز بھی ڈلیوری ہو جاتی ہے، تو کیا یہ کام جائز ہے؟ UK جاتی ہے کمپنی میں۔ نہیں، جھوٹ نہ کریں، آپ میرے متھے کیوں مار رہے ہیں؟ جھوٹ آپ لوگوں نے بولنا ہے، چیز غلط بھیجنی ہے تو میرے متھے تو نہ مارے نا، بچیں نہ یہ کام ہو اس طریقے سے۔ نیکسٹ، جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، میں نماز بہت اوور سلو پڑھتی ہوں، اگر نارمل سپیڈ سے نماز پڑھوں تو لگتا ہے کہ بہت فاسٹ پڑھی، فجر کی 2 رکعت میں لاسٹ والی 2 سورہ پڑھنے میں 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ نہیں، 15 منٹ میں کیسے 2 سورتیں میں لگتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ لوگ وہم کا شکار ہیں اور بار بار وہ الفاظ کو توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں، 15 منٹ تو نہیں لگتے، 2 رکعتوں میں 2 سورتیں پڑھنے میں کیسے 15 منٹ لگتے ہیں؟
8 سے 9 منٹ سے زیادہ نہیں 2 رکعتوں میں لگنے چاہیے. پتہ نہیں آپ کیا پڑھ رہی ہیں. نیکسٹ. جی بھائی اگلا سوال ہے بھائی، اگر دوپٹے یا اسکارف پر کسی بٹر فلائی یا پرندے کی تصویر ہو تو کیا وہ دوپٹہ لے کے نماز پڑھنا درست ہے؟ رہنمائی فرما دیں پلیز. ہاں جی، ہو جائے گی نماز. وہ تو ہے کہ آپ نے تصویر اپنے سامنے کوئی عبادت کی غرض سے، کوئی تعظیم کی غرض سے رکھی ہے، اور کوئی بہت بڑے لیول کی کوئی تصویر ہے. چھوٹی موٹی جو تصاویر یا مونوگرامز بنے ہوتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. علی بھائی میرے شوہر نے مجھے میرے بہن کے گھر میں رات رہنے سے منع کیا تھا. میں پھر بھی رات اب 3 سال سے ناراض ہے اور ساتھ بھی نہیں رکھ رہا. بہت معافی مانگی ہے پر معاف نہیں کر رہا. کیا میں گنہگار ہوں گی؟ نہیں، معافی کے بعد تو معاف کر دینا چاہیے. کوئی کفر تو نہیں آپ نے کر لیا. مطلب اگر صرف یہی ایک ریزن ہے تو آپ رو رو کے معافی مانگیں. میرا خیال ہے اتنا تو کوئی پتھر دل نہیں ہوتا. پتہ نہیں آپ نے کتنا دل ان کا دکھایا کہ وہ اس لیول پہ اتر آئے ہیں، اور یا پھر وہ کوئی سائیکو ہے جو اس کو اتنا زیادہ ریکٹ کر رہا ہے. 3 سال تو بہت زیادہ ہے. کوئی اور ریزن نہ ہو، صرف اس نے بہانہ بنایا ہو آپ سے جان چھڑانے کا. اب یہ تو جوڈیشری میں کیس جائے تو پھر پتہ چلے گا نا. بڑوں کو انوالو کریں. قرآن میں تو یہ ہے کہ ایک بڑا لڑکی کی طرف سے اور ایک بڑا لڑکے کی طرف سے ہوگا، اور پھر آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی درمیان کی صورتحال نکال دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی آسانیاں فرمائے. آمین. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. واش روم میں چھوٹے بچوں کو واش کرتے ہوئے اگر فرش سے چھینٹے کپڑوں پر پڑ جائیں تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر تو وہ فرش پہ جو گرنے والے چھینٹے ہیں وہ ناپاکی کے ہیں پھر تو ناپاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ناپاکی کے نہیں ہیں تو پھر ناپاک نہیں ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جب بچوں کو آپ نے نلانا ہے تو آپ وہ کپڑے ہی لادہ رکھیں نا. یہ ایکٹیویٹی کون سی آپ نے 5 منٹ بعد کرنی ہوتی ہے، کبھی کبھار ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے، تو کپڑے لادہ رکھیں اور پھر ان کپڑوں کو چینج کر لیں، اور جو پاؤں پہ چھینٹے وغیرہ ہیں ان کو آپ صاف کر لیں. غسل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. علی بھائی کیا موت کی خواہش کرنا گناہ ہے؟ وجہ بس دنیا سے بیزاری ہو. موت کی خواہش اس طریقے سے ڈائریکٹ موت مانگنا یہ تو ظاہر ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا. البتہ اگر کچھ یوں کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ اگر میری زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں ہے اور میرے لیے بعد میں مشکلات ہیں تو مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ موت دے دے، یہ ایک الگ بات ہے. تو باقی تو دنیا تو آزمائشوں کا گڑھ ہے. انہی آزمائشوں کے گیس جنت ملنے والی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے سستے داموں آپ کو جنت مل جائے، ایسا ہوگا نہیں. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. علی بھائی تعویذ پہننا کیسا ہے؟ میری ساس اپنے بیٹے کو پہناتی ہے. مزید یہ کہ سورہ روم کی کسی سے لکھوا کر شیشے میں بند کر کے رکھنا دشمنوں کی حفاظت کے لیے کیسا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی اس کی اصل نہیں ہے. تعویذ نہ لٹکانا ہوتا ہے نہ لکھنا ہوتا ہے. تعویذ جو ہے وہ نبی الاسلام نے ہمیں دی ہیں المعوذات، آخری 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. صبح و شام 3 دفعہ پڑھیں. ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پہ پھونک کے جسم پہ مل لیں. یہ وہ ہے جو نبی الاسلام کا سنت طریقہ ہے، جو بخاری میں آیا ہے، ابو داؤد ترمذی میں. مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ اگر نبی الاسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کرتے تھے. ان کا نام یہ المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. یہ سنت تعویذ تو یہ ہے. باقی لٹکانا لکھنا یہ کوئی ثابت نہیں، بدعت ہے. جی نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. ہمارے گھر والے بہت لبرل ہیں اور ان کے نزدیک پردے کی امپورٹنس بھی کوئی نہیں، اور میں گھر میں چھوٹی ہوں اور میری سنتا بھی کوئی نہیں. کوشش کے باوجود کبھی بے پردگی ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ بس ٹھیک ہے، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. آپ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جتنی کوشش کر سکتی ہیں وہ کریں. انشاءاللہ اللہ بہتری کرے. اللہ آپ کی آسانیاں فرمائے، آپ کو استقامت دے، ہمت دے. خوشی ہوتی ہے آپ جیسے جو تقوی والے لوگ ہیں ان کی بات سن کے. جی نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. اگر ایسٹ جوائنٹ ہوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے تو وہ ہسبینڈ کے مرنے کے بعد ڈسٹریبیوٹ ہوں گے یا جب دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف فوت ہو جائیں؟ جوائنٹ ہے تو وہ ریٹرن میں تو ہونا چاہیے نا کسی فارم میں. صرف اپنی آپ پرسنل یعنی آپ انڈرسٹینڈنگ نہ رکھیں. تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں میں سے ایک بھی فوت ہوگا تو ڈیوائڈ تو ہوں گے، اور اس کے لیے اگر وہ ایسٹ جو ہے وہ فکسڈ فارم میں یعنی مکان کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں، تو ظاہر ہے اسے لیکویڈیٹ کرنا پڑے گا. پہلے اس کی رقم حاصل کرنی پڑے گی اور اس اعتبار سے. البتہ اگر ہسبینڈ کے مرنے کے بعد اس کے ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے، اور پھر تو آپ وارث ہیں اور آپ کے بچے وارث ہیں، اور بچوں میں بھی اگر صرف بیٹیاں ہیں تو پھر ہسبینڈ کے بہن بھائیوں تک بھی حصہ جاتا ہے. اور اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر تو کوئی ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، معاف کر دیتے ہیں لوگ. نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویشچن ہے. رافضی کون ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا شیعہ کو رافضی کہتے ہیں؟ دیکھیں ہر وہ شیعہ رافضی ہے جو
سیدنا ابوبکر عمر عثمان کے اوپر لان تان کرتا ہے, انہیں فاسق سمجھتا ہے, نعوذ باللہ, انہیں منافق کہتا ہے, کافر کہتا ہے. یہ ایسے سارے لوگ جو ہیں وہ رافضی ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو بڑے ظالم ہیں, ان کے بارے میں ہی تو وعید ہے. جس طرح ناسبیوں کے بارے میں ہے کہ ان کا مقام بھی جہنم ہونے والا ہے, اس طرح رافضیوں کا مقام بھی جہنم ہونے والا ہے. تو بجائے کسی کو پن پوائنٹ کرنے کے میرے خیال ہے ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے رافضی ہو یا ناسبی ہو. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر علی سے معذرت, زمانہ جاہلیت میں آپ کو بہت برا بلا کہا, مگر آج آپ استاد ہیں. سوال نمبر 1, گھر والے رفع دین کے خلاف ہیں, وہ دیوبند ہیں. آپ کی ویڈیو دیکھ کر رفع دین شروع کیا ہے, مگر بعد اوقات کوئی کسی وقت میں البعید بھول جاتی ہوں. اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ اگر وطر میں دعائیں وطر پڑھنا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا جائز ہے یا وطر دوبارہ پڑھنے ہوں گے؟ نہیں, سجدہ صاحب نہ رفع دین چھوٹنے پہ ہے نہ وطر کی دعا چھوٹنے کے اوپر. جان بوجھ کے نہ چھوڑیں, اگر بھول کے چھوٹ گیا اس پہ سجدہ صاحب نہیں. سجدہ صاحب بہت بڑی غلطیوں کے اوپر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو آلریڈی اپنی جتنی غیبت ہے وہ لوگوں کو معاف کی ہوئی ہے, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح لوگ غلط فیڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گالیاں نکالی ہوں گی, تو ایسی گالیاں تو ہمیں کوئی بری نہیں لگتی. ہم کہتے ہیں بس انصاف کا دامن کوئی نہ چھوڑے. پلس یہ ہے کہ جو بند سے ہمارا اصل اختلاف رفع الیدین کا نہیں ہے, تو بہت چھوٹا اختلاف ہے. بیسیکلی تو ان کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں, پہلے اس کے اوپر ایمفسائز کریں جو المحنت علی المفند کے عقیدے ہیں, اور رفع الیدین کا نمبر تو بعد میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے رسول اللہ کے مبارک طریقے پہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, ہو گیا. کیا جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی؟ کیا قربانی کرنے سے پہلے عقیقہ کرنا شرط ہے؟ پلیز وضاحت فرمائیں. نہیں, یہ دو الگ چیزیں ہیں. قربانی الگ سے ایک سنت ہے, عقیقہ الگ سے ہے. تو کوئی نہیں, اس طرح لوگ کہتے ہیں رمضان میں جس نے فرض نہیں پڑھے جماعت سے وہ وطر بھی نہ پڑھے, بھائی دونوں الگ چیزیں ہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نیکسٹ. جلبی نیکسٹ کویشچن ہے. کسی نے گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا اور ہم نے اسے سستے داموں زمین خریدی, اور اب تو ہم نے اس پہ مکان بھی بنا لیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ غلط کام کیا آپ نے. اب ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس جائیں, اس کا کوئی درمیان کا راستہ نکالیں کہ ان کو پیمنٹ کریں. اس کی غلط ہوا ہے ظاہر ہے, بالکل. گورنمنٹ کی زمین کے اوپر اس طرح تو نہیں آپ کر سکتے. ان کی جتنی پیمنٹ بنتی ہے ان کو دیں پھر. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. میری 2 سال کی بیٹی فاطمہ کا کینسر کا علاج کروا رہے ہیں, پلیز دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس کو لمبی صحت والی اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے. آمین. آمین. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی, آپ کے ساتھ بھی, اور جلد از جلد آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور اسے صحت عطا فرمائے. آمین. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. اپنا بھتیجا اڈاپٹ کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کی اصلی ماں باپ کون ہے, لیکن ڈاکومنٹس میں کچھ وجہ سے اپنے ہسبینڈ کا نام لکھا ہے, یا صحیح ہے, ورنہ بہت مسائل آتے ہیں. نہیں, غلط ہے نا جی. میں کیسے کہہ دوں صحیح ہے؟ مسائل آنے ہوں تو آپ سرپرست کی جگہ نام لکھوائیں نا, والد کا نام تو نہ لکھوائیں. یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے نا, تو بڑی سخت وعید ہے. اس کو انڈو کریں جی فوراً سے پہلے. واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے جو ماں باپ کا نام بدل لیتا ہے. قرآن میں بلکہ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. نبی الاسلام کے منہ بولے بیٹے تھے, انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا, تو قرآن میں کہا گیا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام کی طرف منسوب کرو. زید ابن حارثہ بھی کہا گیا, اور کہا کہ جس کے باپ کا نام نہیں پتا وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. ابھی تو رفع دین کر رہی ہوں, میری شادی کے بعد ان لاز مجھے اس بات پہ منع کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ. او اتنی دور کی نہ سوچیں آپ, ان لاز ہی وہی ڈھونڈیں جو آپ کو منع نہ کریں, ان کو پہلے ہی بتا دیں. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. گامدی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انارچی اور ملوکیت کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا, اس لیے انہوں نے ملوکیت قائم کی. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے جی. اب ہم کیا کریں؟ ہم تو ان پرنسپل بات کریں گے. ٹھیک ہے, اگر اللہ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو کریں گے. ہم تو وہ بتائیں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. بس ہماری تو خواہش ہے سارے دنیا کے انسان ہی جنت میں چلے جائیں, کافر بھی. ہماری خواہش سے کچھ ہونا ہے؟ خواہش تو بڑی اچھی ہے, باقی اللہ اور اس کی مخلوق کا معاملہ ہے. آخرت کا فیصلہ تو ہم دنیا میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. نیکسٹ. جی نیکسٹ کویشچن ہے. کیا ہم اس شخص کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں لیکن ہمارے پیاروں کو ساتھ بہت ظلم کیا اور زیادتی کی ہو؟ بہتر تو ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں آپ, اور یوں دعا آپ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ اسے تباہ کرے, اس کے شر سے لوگوں کو بچائے. تو یہ آپ کا رائٹ ہے, کر سکتے ہیں. نیکسٹ. جلبی نیکسٹ کویشچن ہے. اگر دنیا گول ہے تو جس طرف قبلہ ہو اس کے
بالکل اپوزٹ طرف. یہ پہلے بھی سوال ہو چکا ہوا ہے جی جی ایک دفعہ. آج نہیں ہوا نا, آج نہیں ہوا یہ سوال. تو وہ جی یہ سوال نہیں وہی ہے کہ کیا قبلے کی اپوزٹ کر کے مکہ جو ہے کہ فیل کرنا ہے. کچھ نان مسلم اعتراض کرتے ہیں اس کے بارے میں, پھر بتا دیں پلیز. آپ مسلم ہم سے پوچھے نا, ہم بتائیں گے نا. آپ نے جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے اس کو فالو کرنا ہے. تو شارٹیسٹ ڈسٹینس تو ایک ہی ہوگا, دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنی پریسائز میجرمنٹ کس نے کی ہے کہ دنیا میں ایسی جگہ رہ رہا ہے کہ وہ اس طرف منہ کرے تو اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اپوزٹ کرنے کا وہ فاصلہ ہے. شارٹیسٹ ڈسٹینس, اس پہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, ڈائریکشن آف قبلہ ان نارتھ امریکہ. صدیوں سے نارتھ امریکہ میں جو ہے وہ غلط ڈائریکشن چل رہی تھی, کیونکہ اس زمانے میں تو اتنی سائنس کی ترقی نہیں تھی. پرانی جو مسجدیں وہ غلط بنی ہوئی تھی, وہ ساؤتھ کی طرف سے بنی ہوئی تھی, اب جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے بنا رہے ہیں. تو اس کا میں نے پریکٹیکلی بتایا تھا کہ جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے نا قبلے کا, وہ آپ نے لینا ہے. تو آپ اگر پاکستان میں بھی قبلے کی طرف پیٹ کر کے دوسری طرف منہ کریں تو پھر بھی آپ کا رخ قبلے کی طرف ہی ہوتا ہے, لیکن وہ لانگیسٹ ڈسٹینس سے ہوتا ہے. شارٹیسٹ ڈسٹینس لینا ہے. تو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ آپ سے جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو سائنس شاید پتہ ہی نہیں ہے, سائنس کس چیز کا نام ہے اور سرکمفرنس کیا چیز ہے. نیکسٹ. جی بھائی یہ کویشچن ہے, اکیلے نماز پڑھنے میں رکوع سجود میں پونچا ٹخنے سے اوپر ہو جائے تو نماز ہو جائے گی, دوپٹے سے 1-2 بال نکل آئیں تو بھی ہو جائے گی, بچہ نماز کے دوران آ کر دوپٹہ کھینچے تو کیا کریں, کس طرح روکیں؟ ٹھیک ہے, وہ بچے کو شانت کرنے کے بعد نماز شروع کریں نا. اور اگر زیادہ تنگ کرتا ہے اسے گود میں اٹھا لیں. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام اپنی نواسی کو اٹھا کے, امامہ ابن بنت ابی العاص کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ کے جماعت کروایا کرتے تھے. تو اس طرح کر لیں. باقی 1-2 بال نکلنے سے, اس طرح اوپر ہونے سے کوئی نماز ٹوٹ نہیں جاتی, وہ نیچے کر لیں فوراً. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, فرسٹ ایئر پر اسلامیات کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے ہو اور بے حیائی کرتا تو اس کی نماز بے روح ہوتی ہے, یعنی وہ پڑھے یا نہ پڑھے برابر ہے. اس سے بہت سے لوگ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, غلط بات ہے, یہ جذباتی بات ہے. پڑھے نہ پڑھے تو برابر نہیں ہے. نماز تو بہرحال ہوگی, وہ ایک ڈیوٹی ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے. 5 وقت دل چاہے نہ چاہے آپ نے مسجد میں آنا ہے, اور عورتوں کے لیے گھر میں قبلہ رخ کھڑے ہو کے وہ اپنی رختیں پوری کریں گی. کسی حدیث میں بھی جو نماز کے ساتھ یہ جو جڑی ہوئی چیزیں جو لوگ جوڑتے ہیں, اس کو نماز کے فرائض کے حصے کے طور پہ نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں کہ اس کی وہ اعلیٰ درجے کی نماز نہیں, لیکن فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا, اور اس کی بنا پہ نماز نہیں آپ چھوڑ سکتے. چاہے نماز میں خیال ہے, چاہے گناہ انسان کرتا ہے نہیں کرتا, نماز تو بار اس نے پڑھنی ہے, وہ الگ سے ایک فرض ہے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کی نماز سے برائی سے روک لے گی انشاءاللہ. نیکسٹ. دلوی نیکسٹ کویشچن ہے, گورنمنٹ نے اگر ہیلمٹ نہ پہننا انلیگل کیا ہو تو اگر ہم نہ پہنائیں تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ ہیلمٹ کے اوپر تو میری آلریڈی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر آپ لوگ سفر نہ کریں یار, یہ بہت ڈینجرس ہے. اور موٹر بائک کے لیے ہیلمٹ بہت ضروری ہے, اور اس میں آپ نے وہ نیچے سے بیلٹ بھی باندھ کے رکھنی ہے, ورنہ گرنے کی صورت میں سب سے پہلے ہیلمٹ اترتا ہے, آپ کا سر نہیں بچے گا. پھر نیچے سے باندھا ہوا ہو تو پھر اگر سر نیچے لگتا بھی ہے تو بچت ہو جاتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ گناہ کہ آپ نے خودکشی کرنے کی مترادف ہے. موٹر بائک پہ آپ اس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلیں, کیونکہ وہ بہت تیزی سے چلتا ہے. اگلے زمانوں میں اگر کوئی گھوڑے سے گرتا بھی تھا تو وہ اس طرح کے معاملات تو نہیں ہوتے تھے نا, کچے راستے ہوتے تھے, اور پھر بھی وہ اتنی سپیڈ سے بھی نہیں بھاگتا. تو اس زمانے میں ہیلمٹ والا معاملہ بھی نہیں تھا, لیکن جنگوں میں پھر بھی دیکھیں آپ خود پہنے جاتے تھے اپنی بچت کے لیے, لوہے کی ٹوپیاں اوپر پہنتے تھے. تو بچیں جی, آپ بجائے ان چکروں میں پڑنے کے ہیلمٹ کو استعمال کریں. نیکسٹ. دلوی نیکسٹ کویشچن ہے, بڑی سسٹر کے پاس جب بھی جاؤں تو ان کا غلط گائیڈ کرنا میرے گھر خراب کرتا ہے. میں صرف خوشی غمی پہ میسج پہ بات رکھوں, یا یہ قطع تعلقی میں تو نہیں آئے گا؟ دیکھیں جی, اگر آپ کو غلط گائیڈ کرتی ہیں تو آپ گائیڈ نہ ہو. سنیں, دنیا میں ہمیں کتنے لوگ کتنے عجیب و غریب مشورے دیتے ہیں, تو کیا میں ہر مشورے کے پیچھے چل پڑتا ہوں؟ نہیں, مجھے نہیں اللہ نے عقل دی ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. تو آپ ملے ہیں, بات سنیں خوش رسوبی کے ساتھ, ان کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات لوگ بیاؤنڈ ریپیئر ہوتے ہیں, بس مشورہ سن لیا, بعد میں آپ اپنی مرضی کریں. باقی ٹھیک ہے, خوشی غمی کے علاوہ کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسٹرانڈی ریلیشن شپ رکھنا ہے جہاں آپ کو فتنے کا ڈر ہے. نیکسٹ. دل بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, اگر لڑکا اچھا ہو اور فیملی صحیح نہ ہو تو کیا رشتہ کرنا چاہیے؟ میری فیملی نے کروا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ فیملی صحیح نہیں ہے, وضاحت کریں سر. فیملی اگر ٹھیک نہیں ہے تو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں تو بالکل رشتہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, عذاب ہی پڑا رہے گا. ہاں, اگر وہ شادی سے پہلے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ الگ رکھیں گے, اس کو ادھر نہیں وہ بھی آگے جائے گی, علیحدہ گھر میں جائے گی, پھر ایک علیحدہ بات ہے, پھر بھی رسک ہے, تو بچنے میں ہی عافیت ہے جی. بالکل. نیکسٹ.
جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے حضرت مریم علیہ السلام تو نبی نہیں تھیں تو ان پر وہی نازل ہوئی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ان کے پاس، اگر نہیں تو وہی کی ڈیفینیشن بتا دیں اور ان کے ساتھ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، دونوں کو یہ اعزاز اس وجہ سے حاصل ہوا کہ ان کے ہاں پیغمبر پیدا ہونے والے تھے۔ اب آپ نے جو وحی والا معاملہ کیا تو اگلی امتوں میں تو غیر انبیاء پہ بھی وحی ہوتی تھی، اس امت میں ختم نبوت کی وجہ سے بین ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف الہام، تو میں نے یہ سارا کچھ بتایا کہ وحی کی کون کون سی اقسام ہے۔ اب صرف ایک قسم جاری ہے قیامت تک، وہ بخاری مسلم حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات ہے۔ پوچھا گیا کیا ہے، فرمایا وہ خواب ہے، بس یہ ایک موڈ اب قیامت تک باقی ہے، باقی سارے موڈ ختم ہو چکے ہیں ختم نبوت کی وجہ سے۔ اگلی امتوں میں ہوتے تھے، جس طرح اگلی امتوں میں غیر اللہ کو بھی سجدہ تعظیمی جائز تھا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ماں باپ نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، لیکن اس امت میں بین ہے، نبی علیہ السلام کو بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابی کو ڈانٹا تھا جب انہوں نے سجدہ کیا، فرمایا اگر میں جائز سمجھتا تو اپنی امتیوں کو کہتا ہے، ان بیویوں کو جو کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا۔ نیکسٹ جی بھی نیکسٹ کویشچن ہے کیا عورت کا کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھا کرنا گناہ ہے؟ بالوں میں کنگھا نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے مشہور ہوا ہے، کئی لوگوں نے مشہور کیا کہ بیٹھ کے آپ نے شلوار بیٹھ کے پہننی ہے، جوتیاں کھڑے ہو کے پہنیں گے، تو یہ روایتیں کچھ ہیں اس طرح کی جوتیوں کے بارے میں، تو کمزور روایتیں، یہ والی بات تو کہیں بھی نہیں ہے میرے علم میں۔ نیکسٹ نیکسٹ کویشچن ہے اگر شوز پر 1 انچ کی ہیل لگی ہو کیا وہ بھی اس حدیث کے حکم میں آئے گی کہ ایک لڑکی نے خود کو سہیلی کے برابر بنانے کے لیے اونچا شوز پہنا تھا بیکاز یوزلی شوز میں ہیل ہوتی ہے؟ نہیں تو یوزل ہے نا، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، غرر نہیں ہونا چاہیے، آپ بے شک 3 انچ والی پہنیں، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہ ہو۔ نیکسٹ نیکسٹ کویشچن ہے سچ کیا تھا کہ ہماری یونیورس بلیک ہول کے اندر ہو سکتا ہے، ہماری یونیورس میں بلیک ہول کے اندر ہو سکتا ہے اور بلیک ہول انفینٹی ہوتا ہے اینڈ اللہ از دا لارڈ آف انفینٹی ٹو، کیا اللہ سارے بلیک ہول کا رب ہے یا ایک بھی انفینٹی ہے؟ مخلوق تو انفینٹی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ انفینٹی جب یہ بات کی جاتی ہے نا وہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے بات کی جاتی ہے، باقی ہر چیز ذرا لمیٹڈ ہے، انفینٹ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مخلوق سے الگ ہے، مخلوق کے اوپر جو حوادث اور ٹائم اور سپیس والی جو کمزوریاں جڑی ہیں یہ اللہ کے ساتھ تو جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ایتھیسٹ سے متعلق 10 کوسچن میری ایک ویڈیو دیکھیں، اس میں نے خدا کے تعارف کے اوپر بھی بات کی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویشچن ہے سورہ روم میں نماز کے 5 ٹائم آئے ہیں تو جمع کرنا غلط ہے کیا؟ یہ میں کل بھی بول چکا ہوں اس کے اوپر، 5 تو اس لیے ہے کہ وہ آپ کو 5 پتہ ہے نا، 5 نمازوں کے اس طرح ٹائم تو نہیں آئے ہوئے، میں کل اس کے اوپر تفصیلی بول چکا ہوں۔ نیکسٹ جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے غیر مسلم ممالک میں مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے کیا؟ ہاں مسجد میں تو، غیر مسلم مسجد میں کیوں نہیں، آپ مسجد کا تو آپ نے اہتمام کرنا ہے، مردوں کے لیے تو مسجد میں نماز پڑھنی ہے، البتہ اگر مسجد بہت زیادہ دور ہے تو پھر آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کوشش کریں ایسی جگہ شفٹ ہو رہے ہیں جہاں مسجد قریب ہو۔ نیکسٹ جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے میرے نانا کے انتقال سے پہلے ہی میری امی کا انتقال ہو گیا، اب نانا کے انتقال کے بعد میرا کتنا حصہ ہوگا؟ جبکہ ہم یہ 6 شاید عربی میں لکھا ہوا ہے، یا 6 بہنیں ہیں، ہم سب کو نانا نے پالا اور شادی کروائی، مفتی صاحب کہتے ہیں شادی کرانے سے حق ادا ہو گیا۔ نہیں وہ تو علیحدہ چیز ہے، نانا کی وراثت تو ملنی تھی آپ کی والدہ کو، لیکن والدہ اگر پہلے فوت ہوئی ہیں تو پھر نانا کا کام تھا نا کہ ان کو اگر ایجوکیشن ہوتی تو وہ آپ کی والدہ کی اولاد یعنی آپ لوگوں کو وہ ٹرانسفر کرتے گفٹ کے طور پہ، وارث کے طور پہ نہیں۔ تو باقی ظاہر ہے کہ نانا کے انتقال کے بعد آپ کو وراثت میں اتنا ہی حصہ ملنا ہے جو آپ کا بنتا تھا۔ اب اگر آپ کی والدہ کی طرف سے وہ آنی تھی تو ظاہر ہے وہ تو اب وہ محروم ہو گئے نا، تو نانا کا کام تھا نا وہ گفٹ کرتے، کیونکہ پوتیوں میں یا نواسیوں میں تو اس طرح نہیں جاتی، کوئی ایک اسپیشل کیس ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے جس میں چلی جاتی ہے، عموماً تو یہ ہے کہ اب وہ نانا کے جو بیٹے ہیں نا اور باقی بیٹیاں ان کو ملے گی، کیونکہ آپ کی والدہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، تو ان کو خود اس وقت خیال کرنا چاہیے تھا، جیسا میں نے بتایا کہ پوتے کو نہیں ملتی، تو اب دادا کا کام ہے کہ اگر ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو اپنے پوتوں اور پوتیوں کو اپنی زندگی پہ گفٹ کرتے یا وصیت کرتے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا ان کو مل جائے، کیونکہ وہ وارث نہیں ہے۔ وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے اس میں کھل کے اس پہ بات کی ہوئی ہے۔ نیکسٹ
جی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ وطر پڑھنا صرف ایک وطر ہو تو 3 وطر کا طریقہ کیا ہوگا؟ 3 وطر کا طریقہ یہ ہے کہ درمیان والا تشہد آپ نہیں بیٹھیں گے، 2 رکعتیں پڑھ کے بھی آپ اسی طریقے سے کھڑے ہو جائیں گے بیٹھ کے جس طرح پہلی رکعت میں، اور تیسری رکعت رفع الیدین سے سٹارٹ ہوگی کیونکہ اور رکعت ہے، اور اس میں آپ دعائے قنوت پڑھیں گے رکوع سے پہلے. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے سوشل میڈیا پر ابایا کے بزنس کرنے کے لیے لڑکیاں نقاب اور ابایا میں جو اپنی تصویریں اپلوڈ کرتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ظاہر ہے یہ مردوں کو تو نہیں دیکھنی ہوتی، عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، اور انہوں نے نقاب کیا ہوا تو ظاہر ہے جائز ہے. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی آپ اہل بیت کی اتباع واجب کیوں نہیں سمجھتے؟ نہیں کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں. اگر آپ لوگ اہل بیت سے مراد وہ لے رہے ہیں کہ اہل بیت کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو پکارنا اور یہ اہل بیت کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، تو ہم تو ان کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو آج کل کے یہ اہل بیت بنے ہوئے. ہم سے زیادہ کون اہل بیت کی اتباع کا قائل ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں اہل بیت نے وہی تعلیمات دی ہیں جو قرآن میں آئی نہیں ہے، کیوں نہیں قائل. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے میری ساس ہر ٹائم مجھے تانے دیتی ہے بلا وجہ، آگے سے چپ بھی رہو تو پھر بھی بولتی رہتی ہے فضول، جینا حرام کیا ہوا ہے میرا، پلیز بتائیں میں کیا کروں؟ اس کا کوئی حل نہیں سوائے صبر کرنے کے اور دعا کرنے کے. بس صبر کریں اور کوئی سولوشن نہیں ہے. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کیا عورت حیض کے دنوں میں قبرستان جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی. جا سکتی، کیوں نہیں جا سکتی. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے سر میں عربی کورس کر رہی ہوں تو لیکچر میں قرآن کے الفاظ مثال کے طور پر لکھے جاتے ہیں جیسا کہ ذالک الکتاب، تو کیا حیض کی حالت میں ایسے قرآنی الفاظ لکھ سکتے ہیں؟ نہیں اوائڈ ہی کرنا چاہیے. قرآن کی اس طرح کی تو نہیں، آپ کو آیات لکھنی تو نہیں چاہیے اس حالت میں، اوائڈ ہی کرنا چاہیے. ہاں پیپر آ جائے تو وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، عام حالت میں تو بچنے میں عافیت ہے. نیکسٹ. علی بھائی مجھے آپ سے شدید نفرت تھی اور پھر آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس ملے جنہوں نے آپ کا دفاع کیا اور آپ کا صحیح تعارف کروایا، لیکن آج آپ کے وہی اسٹوڈنٹس آپ کی ٹیم کی وجہ سے آپ کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے، ایسا کیوں؟ یہ جنرل سوال ہے جی. میرا کوئی اسٹوڈنٹ میرا دفاع نہ کرے، میرے کسی اسٹوڈنٹ کی کسی غلط حرکت کی وجہ سے کوئی میرے اوپر بلیم نہ کرے. بھائی میں بھی اپنی آخرت کی فکر میں ہوں، آپ لوگ بھی اپنی آخرت کی فکر میں رہیں. مجھے کسی سے کوئی انٹرسٹ نہیں، میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. بس میں یہی بات کروں گا، آپ لوگ بھی اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنا تعلق اس شخص کے ساتھ مضبوط کریں جس کی قبر مدینے میں ہے. بس ان کو ہی اپنی محبتوں کا عقیدتوں کا محور رکھیں. ہم تو ان کے ڈاکی ہیں جی. پوری دنیا مجھے گالیاں نکالے اور وہ نبی اسلام کا نام لیوا ہو تو میں رسول اللہ کے ساتھ تو غداری نہیں کر سکتا. آج جتنے علماء میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو رسول اللہ کی محبت میں مجھے گالیاں نکال رہے ہیں نا، اپنے زوم میں جو انہوں نے محبت کلیم کی ہوئی ہے. تو میں نبی اسلام سے کیوں متنفر ہوں گا؟ دین سے میں نے کیوں متنفر ہونا ہے؟ میں نے ان کو بتانا کہ تم لوگ اسلام کے کسٹوڈین نہیں ہو. اسلام کا کسٹوڈین وہ ہوگا جو صحیح بات دین کی بتائے گا. اس لیے میرے اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں، دنیا کے مسلمان کیا کہتے ہیں، غیر مسلم کیا کہتے ہیں، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کریں، نکلیں مخلوق کے چنگل سے باہر. جی نیکسٹ. جی بھی نیکسٹ کوشچن ہے 17 سال کے لڑکے کا کار چلانا انلیگل ہے تو کیا اگر وہ چلائے تو گناہ ہوگا یا اس دنیا میں صرف فائن ہوگا؟ فائن بھی ہوگا اور مجھے بتائیں وہ کہیں ٹھوک دے تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، باقی گناہ کا فتویٰ تو ظاہر میں اس طرح نہیں لگا سکتا. تو چھوٹے بچوں کو اس لیے کہا جاتا ہے نا، بعض کا تو ان کے اندر جذباتیت ہوتی ہے. اب دیکھیں جتنے چھوٹے بچے ویلنگ کر رہے ہیں کتنا عذاب یہ بنے ہوئے ہیں باقی لوگوں کے لیے. بےچارے فیملی والے لوگ موٹر بائک پہ بڑے آرام سے جا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے یہ ریسیں لگاتے ہوئے آتے ہیں، ویلنگ کرتے ہوئے ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خام خواہ. تو یہ ساری چیزیں بھی تو دیکھنے والی ہیں نا. باقی گناہ کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے میرے خیال میں. تو اب یہ 17 سال کی عمر بہت زیادہ ہے، ان کو کم کرنی چاہیے. آج کل تو 12-13 سال کا بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ موٹر بائک چلا لیتا ہے بڑے اچھی طریقے سے. تو ٹریننگ دیں. یہ 17 سال کی عمر بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پنڈلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیر کر ٹھیک فرما دی تھی، وہ کس مہم پہ زخمی ہوئے تھے؟ اس کی تفصیل بتا دیں. تفصیل یہ ہے کہ وہ ایک شخص تھا یہودیوں میں سے تھا جو نبی اسلام کو گالیاں دیتا تھا اور وہ مسلسل ایک وبال جان بنا ہوا تھا اس حوالے سے کہ مسلمانوں میں وہ پھوٹ ڈلواتا تھا. اور ظاہر حالت جنگ تھی، اس میں آپ سمجھ لیں ایک دشمنوں کا ایک سینئر لیول کا بندہ تھا، اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، عبداللہ ابن عتیق صحابی کو. لیکن افسوس یہ ساری حدیثیں یہ لوگ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. یہ عام انوسینٹ غیر مسلموں کو قتل کرتے ہیں، ان پہ نہیں حدیثیں اپلائی ہوتی. یہ میدان جنگ کی چیزیں ہیں. نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے دعوت اسلامی والے کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے میں یہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے 50 نمازوں کو 5 کروایا، اس کی وضاحت فرما دیں.
ہاں تو ٹھیک ہے نا, یہ والی مدد تو ہم مانتے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی نا ان کی, بالکل جو بندہ آپ کے سامنے ہے اس سے ملاقات ہو. ہم نے اسی لیے یہ ان کا ختم کیا کہ غیر اللہ سے غائب میں مدد کے لیے پکارنا وہ ہے. یہ تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نہیں تھے اور رسول اللہ ان کو مدد کے لیے پکار رہے تھے, نہیں, 1-to-1 ملاقات ہوئی. تو 1-to-1 ملاقات میں تو اسباب ہے, اسباب تو آپ نے اختیار کرنے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے. مثلاً ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے, میں اسے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ مرا ہوا ہے, قبر کے اندر ہے, میری اسے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, یہاں بیٹھ کے میں اسے کہوں مجھے پانی پلا دو, پانی پلا دو, تو جملہ نان سینس بھی ہوگا اور غائب میں پکارنا ہوگا. یہ بالکل 2 ڈفرنٹ چیزیں ہو جائیں گی. نیکسٹ جی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے, اگر رومی سلطنت اتنی طاقتور تھی تو کعبے میں بت کیوں تھے؟ نہیں, وہ رومی سلطنت کعبے کے اوپر اس کا کوئی زور نہیں تھا نا. عرب تو طوائف الملوکی کا شکار تھا, یہ آپس میں لڑتے بڑھتے رہتے تھے, ان کو تو انہوں نے کسی کھاتے میں نہیں رکھا ہوا تھا. تو سلطنت روم کا کوئی انفلوئنس اس حوالے سے تو نہیں تھا عرب میں. جس طرح اب افغانستان میں جو بھی آتا ہے وہ وار لارڈز وہاں موجود ہیں, کتنا عرصہ کو افغانستان پہ حکومت کر لے گا, ان کی اپنی ڈائنامکس ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں. نیکسٹ نیکسٹ کویسچن ہے, میری والدہ کو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے اور وہ بیڈ پہ بیٹھ کے پاؤں کے نیچے چونکی رکھ کر نماز پڑھتی ہیں, تو اس طرح نماز پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں, اور فرض نماز کیا ان کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوگی؟ اگر وہ کھڑی ہو سکتی ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں گی, یا ایٹ لیسٹ کہ ہم کھڑے ہو کے کر لیں, باقی وہ بیٹھ کے پڑھ لیں. اور قبلہ رخ کا بھی اہتمام کرنا ہوگا, نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. بیماری کے تو ڈفرنٹ جو ہے نا وہ احکامات ہیں. میرے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے, لیٹ کے نماز پڑھنا, بیٹھ کے نماز پڑھنا, آپ ویڈیو دیکھیں. یہ جو آخری مجلس 2021 میں ریکارڈ ہوئی تھی 144, اس میں وہ سوال بھی تھا, الگ سے بھی کلپ اپلوڈ ہوا ہے. جی نیکسٹ میرے بھی نیکسٹ کویسچن ہے, استقامت کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے, بس بار بار یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد جلد اللہ مجھے اٹھا لے. نہیں, یہ کمزوری ہے جی, بار بار یہی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے اٹھا لے. نہ ڈٹ کے مقابلہ کریں, یہ کون سی بات ہے؟ بار بار اپنے آپ کو مصروف رکھیں. یوٹیوب تو اتنا بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا. کبھی ڈاکومنٹریز دیکھیں, کبھی قدرت کی نشانیاں دیکھیں, کبھی تلاوت سن لیں, کبھی کوئی لیکچر سن لیں, کبھی کوئی اچھا پروگرام دیکھ لیں, کبھی پالیٹکس دیکھ لیں. مختلف اپنے آپ کو بزی رکھیں تو انشاءاللہ زندگی گزارنی آسان ہوگی. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے جب اللہ چاہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ حکم دیتا تھا چھڑی پھینکنے کا تو وہ تبھی سانپ بنتی تھی, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ شفا دینے والا تو مستقل تھا. دیکھیں میں نے اپنی ویڈیو میں بات کی تھی کہ چند معجزات مستقل بھی اٹیچ ہیں. آپ تو یہ جو چھڑی پھینکنے والا کہہ رہے ہیں یہ بھی مستقل ہی تھا نا. آساب کا اجدہا بننا مستقل ہی تھا یہ بھی. ہاں, پانی میں جو اس نے راستہ بنایا وہ مستقل نہیں تھا اس کا, اسی لیے موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے تھے. تو اللہ نے وحی کی کہ اسے پانی پہ مارو تو یہ راستہ بھی بنا دے گا. تو ہم یہ کب کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مستقل اٹیچ ہیں وہ تو اٹیچ ہیں. جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ مستقل تھا کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی, یہ بھی مستقل تھا کہ آپ 2 آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مستقل کوئی نہیں ہو سکتا. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا گیا تھا, یہ مستقل تھا. کچھ مستقل اٹیچ ہوتے ہیں, کچھ غیر مستقل ہوتے ہیں, تو وہ ہے. میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا اس چیز کا. جی نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, قرآن میں اللہ نے اپنے حق کی بہت زیادہ بات کی ہے, جبکہ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, اور انسان کی کئی مثالیں انکلیئرڈ ہیں. بہتر نہیں تھا کہ انسان کے حقوق پر اور زور دیا جاتا؟ نہیں, تو انسان کے حقوق پہ تو بہت زیادہ زور دیا گیا. آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ انسان کے حقوق پہ زور نہیں ہے؟ اور پھر جو اللہ کے حق بھی ہیں وہ بھی بیسیکلی انسانوں کے حقوق بھی تو اللہ ہی کے حق ہے. اللہ ہی نہیں کہا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. وہ تو ہم تفریح کرنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق العباد بھی جتنے وہ سارے اللہ ہی کے حق ہیں. یہ اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, ظلم نہیں کسی پہ کرنا. جتنی مخلوق کے ساتھ متعلقہ چیزیں یہ بھی حقوق اللہ ہی میں داخل ہے. حقوق العباد تو ہیں ہی ہیں. دنیا میں جتنے بھی نیکی کے کام ہیں کرنے کے, یا برائی سے جو ہمارا رکنا ہے, خواہ وہ مخلوق سے تعلق رکھتا ہو یا خالق کی عبادت سے تعلق رکھتا ہو, سب کے سب اللہ ہی کے حق ہے. اللہ کے بتانے پہ یہ حقوق ہے نا. اللہ نہ کہتا تو یہ حق نہیں ہونے تھے. تو ہر اعتبار سے زور دیا گیا. اس لیے اللہ کی عبادت کا ذکر ہے, اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس. ٹوٹل اوبیڈینس یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں نماز کے نام کی تو کوئی صورت قرآن میں نہیں ہے, لیکن سورۃ النساء عورتوں کے حقوق کے اوپر پوری صورت ہے. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ میرے تو خیال میں قرآن میں جو ہے وہ حقوق العباد کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے. نیکسٹ یہ بھی نیکسٹ کویسچن ہے, اگر آپ کو شک ہو کہ کسی کے گھر کا رزق حلال ہے یا حرام تو
کیا وہاں سے کھانا جائز ہے؟ جی کھا سکتے ہیں، شک سے تو کچھ نہیں ہوتا، یقین بھی ہو تب بھی، جب تک 100% اس کی کمائی حرام کی نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو اوائڈ نہیں کریں گے. ہاں 100% پھر اوائڈ کریں گے. اگر حلال اور حرام مکس آتا ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ میں اگر اس کا مہمان بھی ہوں تو یہ حلال والے پورشن میں سے کھا رہا ہوں. اس طرح دنیا کا نظام نہیں چلتا. نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں کے بھی تحفے قبول کیے ہیں، حالانکہ یہودی جو ہے وہ سودی کام بھی کرتے تھے. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے سر، آپ نے مالک اشتر والے لیکچر میں ابراہیم نخعی کو مالک اشتر کا بیٹا کہا جبکہ وہ یزید نخعی کے بیٹے تھے، اور مالک اشتر کی وفات مولا علی علیہ السلام سے پہلے ہوئی جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت 50 ہجری میں ہے. اللہ کے بندو، یہ ابراہیم اور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ابراہیم نخعی جو ہے نا، ابراہیم نخعی جو ہے یہ محدث ہے جن کا وہ قول ہے المعجم الکبیر طبرانی میں کہ اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور جنت میں پہنچ بھی جاتا تو پھر بھی میں رسول اللہ کا سامنا کرنے سے شرماتا کہ کہیں رسول اللہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لیں. وہ ہے ابراہیم نخعی. یہ جو ابراہیم ابن مالک ہیں اور وہ بھی نخعی قبیلے میں ہی آتے ہیں، یہ اور ہے ابراہیم نخعی. وہ ابراہیم نخعی اور ہیں. جس طرح عبداللہ نام کے مشہور 4-5 صاحب ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر. اب آپ عبداللہ کو پکڑ کے تو میرے اوپر تو نہ چڑھ دوڑے. تو یہ بھی ابراہیم نخعی ہیں جو امام حنیفہ کے دادا استاد ہیں. اور جو ابراہیم مالک اشتر کے بیٹے ہیں وہ اور ہیں، ان کا نام بھی ابراہیم ہے. جس طرح اب انس ابن مالک صحابی ہیں اور امام مالک جو ہے نا ان کا نام ہے مالک ابن انس، بالکل الٹ ہے. تو وہ بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے شاید وہ حضرت انس کے بیٹے ہیں. نہیں حضرت، وہ انس کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے والد کا نام انس تھا. امام مالک جو ہے ان کے والد کا نام انس تھا، تو اس سے مراد انس ابن مالک نہیں ہے. نیکسٹ. جی بھی نیکسٹ کویشچن ہے، اگر کوئی بندہ دین کی دعوت نہ کرے پر دین کے فرض پورے کرے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جی، جنت میں جانے کے لیے تو 4 شرائط ہیں. ایمان لانے کے بعد نیک اعمال، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بات کی تلقین کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے جتنے گیون سرکمسٹانسز ہیں ان کے اندر. اور اس میں بھی جو فرض ہے وہ آپ کو اپنے گھر والوں تک بات پہنچانا ہے. ہاں پوری دنیا کو بتانا ہر بندے کی ذمہ داری نہیں ہے. جس کو اللہ نے حالات و واقعات یا سرکمسٹانسز دیے وہی کرے گا. آپ کی ذمہ داری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو قرآن میں ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. نیکسٹ. جی بھی نیکسٹ کویشچن ہے، آپ اہل بیت کو معصوم کیوں نہیں مانتے جبکہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ چاہتا ہے کہ انہیں خوب طہارت والا رکھے اور ان کی زندگیوں سے کوئی گناہ خطا بھی نہیں ملتی؟ ہم تو سچ بات کریں گے، ہم انبیاء کو بھی معصوم نہیں مانتے جس طرح کی معصومیت آپ لوگ کلیم کرتے ہیں. قرآن میں کیا انبیاء کی لغزشیں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں؟ اور اگر وہ ان لغزشوں کے ساتھ بھی معصوم ہے تو اس کا مطلب ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ کوئی اور چیز ہے. تو اہل البیت کا تو نمبر بعد میں آئے گا، پہلے تو بتائیں جو انبیاء کے بارے میں قرآن میں آیا ہے ان کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے. تو اس طرح اگر آپ نے معصوم مانا ہے تو ضرور مانیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جی نیکسٹ. جی بھی نیکسٹ کویشچن ہے، اگر والدہ پردہ نہ کرتی ہو تو اولاد کو گناہ ہوگا اور والدہ کو کتنا سمجھائیں؟ بس پیار محبت سے سمجھائیں، اس سے زیادہ نہیں آپ کی پکڑ ہوگی. نیکسٹ. جی بھی نیکسٹ کویشچن ہے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کی ترغیب دی؟ کچھ نان مسلم اس کا مذاق بناتے ہیں اور مسلم کو ہندوؤں سے تسبیح دیتے ہیں، پلیز بتا دیں. بس وہ ایک واقعہ تھا، میں نے وہ ریکارڈ کروایا ہوا ہے اس کے اوپر، مسئلہ نمبر 45، وہ آپ دیکھ لیں. وہ ایک واقعہ تھا، وہ کوئی روٹین نہیں ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے. جی نیکسٹ. درویش نیکسٹ کویشچن ہے، زکوٰۃ صدقے کی شکل میں قریبی لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا نہ ہوئی ہو تو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ بھائی زکوٰۃ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے، صدقہ کوئی بھی نیکی کا کام ہے. اگر آپ صدقے سے مراد اپنے والا لے رہے ہیں کہ ایکسٹرا جو ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو پہلی چیز تو آپ نے فرض پورے کرنے ہیں جی. نفلی عبادتیں تو آپ نے بعد میں کرنی ہے نا. پہلے تو زکوٰۃ جی قریبی رشتہ داروں کو دیں گے. صرف ماں باپ اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، باقی آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیں، سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں، دیں ضرور دیں، صدقہ بھی دیں، ان پہ خیرات بھی کریں. نیکسٹ. جی بھی نیکسٹ کویشچن ہے، اگر کسی کے پاس 20 جوڑے سے زیادہ نئے کپڑے جن کے پہننے کی باڑی بہت کم آتی ہے ہو تو کیا ان پہ بھی زکوٰۃ لگتے ہیں؟ نہیں زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں. اور نہ اتنی فضول خرچی کیا کریں. باقی وہ آپ نے بیچنے کی غرض سے نہیں رکھے ہوئے، اپنے استعمال کی غرض سے رکھے، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، بعض علماء کے مطابق قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلے نمبر پہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قصاص لینے کی بجائے ادنا
عہدہ کیوں دیا؟ نہیں وہ نہیں شامل ہے. مخالفین میں شامل تھے, قاتلین میں شامل نہیں ہے. مخالفین میں تو بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے, قاتلین میں نہیں ہے, کوئی ثابت نہیں ہے. بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اور یہ روایت بھی پیش کرتے ہیں اس میں یہ تھا زیادہ تر انہوں نے ان کی داڑھی پکڑی تھی, اور حضرت عثمان نے کہا تھا آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ, اگر وہ روایت کوئی صحیح بھی مان لیتا ہے تو وہ داڑھی چھوڑی اور وہاں سے چلے گئے تھے. بالکل قاتلین کوئی نہیں شامل, مخالفین میں شامل ہے, قاتلین میں شامل ہے. جی نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویسچن ہے ابن موتا پہلے آئی ہے تو بخاری موسٹ اتھینٹک کیسے ہے؟ ظاہر ہے جی, امام بخاری نے محنت کی ہے نا جی. الموطا امام مالک میں تو ان کے ذاتی فتاوی بھی موجود ہیں, اسناد کی اتنی انہوں نے سختی سے نہیں کاربند ہوئے جو امام بخاری امام مسلم ہوئے. پہلے اور بعد میں آنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ جس نے کوالٹی ورک پروڈیوس کیا. جی نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویسچن ہے زور زور سے ذکر کرنا کیسا ہے؟ جی قرآن کی روح سے تو منع ہے بہت زور سے ذکر کرنا. اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں کرنٹ شاہ, تو میں نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے بہت اونچی آواز میں گلا پھاڑ کے ذکر کرنا. نارمل آواز میں رکھیں, زبان سے کریں, اونچی آواز بھی ہو لیکن نارمل ہو. اب نارمل نہیں ہونی چاہیے. نیکسٹ. جلی بھائی 1 گھنٹے کا سیشن مکمل ہو گیا. ہاں کیا مطلب, یہ مجھے نہیں سمجھ اس بات کی. گرلز کے لیے 1 گھنٹے کا سیشن مکمل ہو چکا ہے, یعنی آپ نے 1 گھنٹہ ان کو دینا ہے جی تو یہ تو 1.25 گھنٹہ ہو گیا. جی وہ پہلے جو 16 سوال تھے نا وہ لڑکوں کے, وہ ہوتی ہیں نا. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے جی, فی امان اللہ, جزاک اللہ خیر. ایمان. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.